نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم سب کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں تلاش لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ختم قرآن کی اس تقریب میں اس کے حضور حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کی اس نشست کے حوالے سے اپنے موضوع پر اظہار خیال شروع کروں، دو مبارکباد دینا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان دو خوش نصیب حفاظ قرآن کو، جنہوں نے اپنے لیے تاریخ رقم کی ہے کہ پہلی صلاۃ التراویح لاہور کی اس خوبصورت دیدہ زیب دلکش جی سی یونیورسٹی کی پہچان اس مسجد میں انہوں نے قرآن حکیم سنانے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں سب حاضرین مجلس کی طرف سے، ان کو دل کی آتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ثانیاً میں جی سی کمیونٹی کے ہر اس فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے اس خوبصورت دیدہ زیب اور دلکش مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آج ہم 2024 میں یہ پہلی صلاۃ التراویح رمضان المبارک میں قرآن حکیم سننے کی سعادت ہم نے اس کے وسیع و عریض حال کے اندر، اس دیدہ زیب حال کے اندر یہ سعادت حاصل کی۔ یقیناً ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ایک ایک فرد، ہمارے طلباء، طالبات، ہمارا اسٹاف، ہمارے فیکلٹی ممبران، اساتذہ، راوین، اولڈ راوین، ہماری تمام تر ایڈمنسٹریشن جنہوں نے جی سی یونیورسٹی کی پوری کمیونٹی کو یہ خوبصورت تحفہ دیا، وہ بھی ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کی اس نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہر مسلمان کا نصاب حیات قرآن حکیم ہے۔ ہر مسلمان کا نصاب حیات قرآن حکیم۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں
سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا یہ تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ قرآن اور ہر زمانے کا انسان یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ہر انسان کی ضرورت صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کے ذریعے انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور ہر انسان اپنی زندگی میں 3 زمانوں سے گزرتا ہے۔ جو زمانہ اس کی زندگی سے گزر جاتا ہے وہ ماضی کہلاتا ہے، اور جس زمانے میں یہ خود موجود ہے وہ زمانہ حال ہے، اور جو زمانہ آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ قرآن انسان کے ماضی کے زمانے کی بات بھی کرتا ہے، لم یکن شیئا مذکورا۔ قرآن انسان کے حال کو بھی سنوارتا ہے اور اس کے مستقبل کو بھی تابدار بھی بناتا ہے، جاندار بھی بناتا ہے، شاندار بھی بناتا ہے۔ اور یہ قرآن اس انسان کے مستقبل کے تمام حوادث کی خبر بھی بڑے فصیح و بلیغ انداز میں دیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن نے اپنے نزول کے وقت مستقبل کی فیوچر کی ایک بہت بڑی چونکا دینے والی خبر دے کر سارے اہل عرب کو اس وقت کے حساب سے زبردست حیرت اور استعجاب میں ڈال دیا تھا۔ جب اہل روم مغلوب ہوئے تو اس امر پر قریش نے خوشیاں منائیں، اس لیے کہ ان کے طرفدار اہل فارس وہ غالب آ گئے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل روم کے ساتھ تھیں۔ قرآن نے عین اہل فارس کے غلبے کے وقت مستقبل کے حوالے سے یہ اعلان کر کے سب کو حیرت زدہ کر دیا، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین فی سورہ روم۔ فرمایا قریب کے ملک فارس میں رومی مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، اور یہ 9 سال کے اندر ہوگا، اور یہ 9 سال کے اندر ہوگا ان کا غلبہ دوبارہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لغت اور حدیث میں لفظ بدع کا اطلاق 3 سے 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مدت 6 سال ظاہر کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کی مدت کو 9 سال مقرر کر دیا۔ چشم فلک نے دیکھا بعثت نبوی کے 5ویں سال رومی مغلوب ہوئے، اور ٹھیک 9 سال کے بعد عین غزوہ بدر کے دن جب مسلمان فتح و نصرت کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر پہنچی کہ اہل روم، اہل کتاب دوبارہ اہل فارس پر، ایران والوں پر، اجمیوں پر اہل روم غالب آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبر کے متعلق مشرکین مکہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے۔ وہ اس خبر
اور خوشخبری کے پورا ہونے پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں بلند آواز کے ساتھ اس آیا کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور یوں اس آیت کو اپنی زبان پر بلند کر رہے تھے، الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن اس اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے، یہ اپنے زمانہ نزول سے لے کر آج تک عربی زبان میں اپنا ایک منفرد اور اپنا ایک جدا گانا اسلوب رکھتا ہے۔ عربوں میں اظہار بیان کا اسلوب نظم اور نثر کی صورت میں، دو صورتوں میں، نثر اور نظم کی صورت میں جاری و ساری تھا۔ شاعری میں ان کے بڑے نامور دیوان تھے، مجموعے تھے جو ان کو سارے کے سارے یاد تھے، جبکہ نثر میں ان کے بے مثال خطابات تھے۔ جب قرآن ان کے مروجہ اسلوب میں نہ یہ نظم تھا اور نہ یہ قرآن ان کے مروجہ اسلوب میں نہ نثر تھا، بلکہ اس کا اپنا جدا گانا اسلوب نگارش تھا۔ یوں عربوں میں اس کلام کی پہلے سے کوئی نظیر، کوئی مثال موجود نہ تھی، اس لیے وہ اس نئے نمونہ اور اسلوب کلام پر سخت حیران تھے، پریشان تھے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ زمانے میں عربوں کا اپنی زبان کے حوالے سے جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ان کے دماغ و ذہن کی زمینوں میں شعر و ادب برسات کے سبزے کی طرح اگتے تھے۔ شعر و ادب اس طرح اگتے تھے جیسے برسات کے موسم میں سبزہ اگتا ہے، مگر قرآنی اسلوب نے ان کو مسحور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس قرآنی اسلوب کو تعبیر دینے کے لیے کبھی اس قرآن کو شعر کہتے تھے، کبھی اس قرآن کو نثر کہتے تھے، کبھی اس کو کچھ کہتے تھے، اور جو لوگ اس قرآنی اسلوب کو شعر کہتے تھے، قرآن نے ان کو یہ جواب دیا تھا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ فی سورہ یاسین۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر و نبی کو شعر کہنا سکھایا نہیں ہے، اور نہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے، سوائے اس کے کہ یہ قرآن ذکر و نصیحت ہے اور یہ روشن قرآن ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ قرآن کا اسلوب نظم نہیں ہے بلکہ نثر ہے، مگر وہ جب اس کے کلمات و عبارت کی لاسانی بندشوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی آیات کی بے مثل روانی پر نظر کرتے ہیں تو وہ اسے نثر کہنے پر جھجکتے ہیں، غرضے کہ قرآن کا یہ ایک نیا اسلوب تھا جس نے ساری قوم عرب کو حیران کر دیا تھا۔ قرآن کا یہ نرالا اسلوب ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا، اس لیے سارا عرب مل کر بھی اس اسلوب قرآنی کا مقابلہ نہ کر سکا، اور نہ سارے عرب والے قیامت تک مل کر بھی اس اسلوب قرآنی کا مقابلہ کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ اپنے مضامین میں اور اپنے مضمون میں بڑی جامعیت اور بڑا تنوع رکھتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی انسان جب ایک ہی قسم کا مضمون بیان کرتا ہے تو عین اسی حالت میں برابر والے مضمون کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، اور یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے۔
جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان غصے سے بھرا ہوا کلام کرتا ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ اسی وقت وہ شفقت و محبت سے معمور کلام بھی کرے اور حاکمانہ انداز کلام کے ساتھ رحمت و رافت والا کلام ایک ہی وقت میں ممکن نہیں، اور ایک ہی وقت میں متضاد عنوانوں پر انسانی دلوں میں اترنا اور مساویانہ توازن قائم رکھنا انسانی حد پرواز سے بہت بلند ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے مغلوب نہیں ہوتی ہے۔ وہ یک وقت متقابل صفات اور متضاد صفات سے متصف اور موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن میں اخلاق و حکمت کا بیان ہے تو معاً بات تہذیب و تمدن کا ذکر بھی ہے۔ اگر تزکیہ و تطہیر نفس کا بیان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں نظم و سیاست کا بھی بیان نظر آتا ہے۔ اگر اس قرآن میں جہاد اور شجاعت کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غیرت و اہمیت اور ملی خودی کا تذکرہ بھی میسر آتا ہے۔ اگر قرآن دشمنان اسلام سے جنگ کی بات کرتا ہے تو یہ تمام انسانوں سے شفقت و محبت اور رحمت و رافت اور امن و سلامتی کی بات بھی کرتا ہے۔ اگر یہ سنین ماضیہ کی داستانیں بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر دور کے مسلمہ عقائد و نظریات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن کا خاصہ ہے، اور یہ اس کی معجزانہ شان ہے کہ اس میں اگر اللہ کے غضب کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا بیان بھی ہے۔ اگر اس میں وعید کا ذکر ہے تو ساتھ ہی وعدے کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر اس میں جلال الہیہ کا بیان ہے تو اس میں جمال الہی کا اظہار بھی ہے۔ اگر اس میں نظرات کا بیان ہے تو اس میں بشارات کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر اس میں خوف کا بیان ہے تو اس میں امید کا بھی ذکر ہے۔ غرض ہے کہ قرآن سارا اسلوب اپنا جدا گانا رکھتا ہے، اور اپنے اسلوب میں یہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھتا ہے، مساوی رکھتا ہے، معتدل رکھتا ہے۔ قرآن کے سارے کلام کی یکسانیت یہ پتہ دیتی ہے اس کے پڑھنے والے کو، اس کے کاری کو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق انسان کا کلام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن اپنے متکلم کے کلام ہونے کی بنا پر کلام کے اعلیٰ ترین اوصاف خمسہ سے متصف ہے۔ اس کی ہر آیت عقل و فہم کی آئینہ دار ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر علم و خبر سے معمور ہے۔ اس قرآن کا ہر حکم ہمیں متکلم قرآن کے منصب و مقام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کی ہر آیت حقائق کے کائنات کے صدق و صفا کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی ہر آیت تاثیر خدا بندی کا کیف اور سرور دیتی ہے، اور تصرف الہیہ کے رازوں کو بندوں پر منکشف کرتی ہے۔ یہ قرآن اور یہ کلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہونے کی بنا پر یہ بے مثل بھی ہے، اور یہ بے مثال بھی ہے، اور یہ ناممکن النظیر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن احکام الہیہ کا دائمی مجموعہ ہے۔ یہ قرآن عقل و حکمت کا بہتا ہوا سمندر ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ہر ہدایت انسانی عقل کو قائل کرنے والی ہے۔ اس کا ہر امر تدبر اور ہر عمل تفکر فی الکون کو ہمارے سامنے آشکار کرتا ہے۔ ہر انسانی کلام کی حد ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے صرف اور صرف عجز ہے اور قصور علمی کا اعتراف ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی ساری
فصاحت و بلاغت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کلام بھی حد اعجاز کی آخری حد کو چھو جاتا ہے. اب اس سے آگے تجاوز کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قوت کلام کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس خدا کے کلام کی کوئی حد اعجاز نہیں ہے. اسی طرح کلام خدا کی فصاحت و بلاغت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں انسانی اور بشری حدود کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں رب کی حدود کلام کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے نظیر کلام ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم اس قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر لاؤ، 10 نہ صحیح 1 صورت ہی بنا لاؤ، خواہ وہ چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو. اگر 1 صورت بھی ناممکن ہے تو اس جیسا ایک جملہ بنا کر لاؤ اور 1 آیت ہی بنا لاؤ. لیکن آج تک اس دائمی چیلنج کا کوئی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکا ہے، کوئی فرد بشر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا ہے. اس لیے قرآن کا اعلان ہے لا یاتون بمثلہ، لا یاتون بمثلہ، لا یاتون بمثلہ. اس قرآن کی مثل دنیا میں کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اور آخری معروضات عرض کرتے ہوئے یوں اظہار کروں کہ ہمیں یہ قرآن اللہ نے لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. یہ بے مثل قرآن ہے، یہ بے مثال قرآن ہے. اس بے مثل قرآن کے ساتھ مل کر، اس کی ہدایت کو اپنا کر، اس کی فکر کو اختیار کر کے ساری دنیا کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے خود کو ایک بے مثل انسان بنا لیں. آج کی رات کا پیغام یہ ہے، خود کو ایک بے مثل انسان بنا لیں، ایک بے مثال انسان بنا لیں اور ایک بے مثل مسلمان بنا لیں، ایک بے مثال خود کو مسلمان بنا لیں. اس مقصد کے لیے پوری قوم کو اور ہر پاکستانی کو سینٹ آف پاکستان کی حالیہ قرارداد 19 فروری 2024 کے مطابق قرآن کو سلیبس آف لائف، اپنا نصاب حیات بنانا ہوگا. اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہر فرد قوم کو 3 چیزوں کی جہت اور سمت کو درست کرنا ہوگا، اور ان 3 چیزوں کی اصلاح سے ہم ساری دنیا کے لیے قابل رشک انسان بن جائیں گے، کل عالم اسلام کے لیے قابل تقلید مسلمان بن جائیں گے. اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ایک، ہم میں سے ہر شخص کا قول بالقرآن سے مزین ہو، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور دوسری چیز، ہم میں سے ہر شخص کا عمل بالقرآن پر استوار ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور تیسری چیز، ہم میں سے ہر شخص کا خلق بالقرآن کا جامع ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس لیے ہر فرد کی زندگی کی تابندگی قرآن کے ساتھ ہے، ہر شخص کی زندگی کی روشنی قرآن سے ہے، اور ہر شخص کی زندگی کی کامیابی قرآن سے ہے. ہر شخص کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی راہ قرآن سے ہے. قرآن ہماری زندگی کا فرقان ہے، قرآن ہماری زندگی کا برہان ہے، قرآن ہماری زندگی کا ایقان ہے، قرآن ہماری زندگی کا ایمان ہے، اور قرآن ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ احسان ہے. قرآن امت پر رسول اللہ کا بے پناہ احسان ہے، جس کا اعتراف اور جس کا اظہار اقبال نے ساری قوم کے سامنے یوں کیا ہے: گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن. اگر تو سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو یہ اضاف اور یہ راز قرآن پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے.
باری تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ لیلۃ القدر کی تلاش کی یہ مجلس ہے، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، اور اس رات کی ایک ایک ساعت یہاں بیٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، یہ قبول ہی قبول ہے۔ باری تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔